نستعين وصلى الله على النبي الكريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے خدا کی قسم، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے اور توبہ کرتا ہوں. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ آپ جو استغفار فرماتے تھے، توبہ کرتے تھے، یہ تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معصوم بنایا، آپ بخشائے ہیں، آپ کو تو ایسی ضرورت بھی نہیں، اس کے باوجود آپ توبہ استغفار فرماتے ہیں. اس سے امت کو یہ گویا کہ سبق ملتا ہے ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحے جو مقام رفیع ملتا تھا، مقام بلند ملتا تھا اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا تھا. تو پچھلے مقام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو گویا کہ آپ خود اپنی کمی محسوس فرماتے تھے اور اس پر استغفار فرماتے تھے. اور اسی طرح چونکہ آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور میں گزرتا تھا، تو جو کھانے پینے کے اوقات ہوتے تھے، سونے کے اوقات ہوتے تھے، گھر والوں کے ساتھ ملنے جلنے کے اوقات ہوتے تھے، اس میں کبھی آپ محسوس کرتے تھے کہ وہ بات کیفیت جو عام حالات میں ہوتی ہے اس میں کچھ کمی ہے، تو اس پر استغفار فرماتے تھے. یہ مختلف باتیں لوگوں نے کہی ہیں، لیکن سب سے واضح بات یہی ہے کہ آپ امت کو تعلیم کرنے کے لیے استغفار فرماتے تھے اور عبدیت کو بتانے کے لیے، عبدیت کو سکھانے کے لیے، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ استغفار فرما رہے ہیں. تو اس سے گویا کہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ کوئی کتنا ہی آگے بڑھ جائے، ترقی کر جائے، کسی مقام پر پہنچ جائے، ظاہر ہے کہ اس کو نبوت تو نہیں مل سکتی اور آپ تو افضل الانبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا معمول استغفار کا ہے، توبہ کا ہے. تو اور کوئی کتنا ہی بلند ہو جائے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہمیں ضرورت استغفار کی نہیں ہے یا اپنے کو پاک سمجھ لینا، یہ خطرناک بات ہے. اس کے بعد تو بھی دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو معصوم سمجھ لینا، پاک سمجھ لینا، یہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑا گناہ ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی حماقت بھی ہے. آدمی 10 غلطیاں روز کرتا ہے لیکن آنکھیں بند ہوتی، آدمی کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. اور یہ تو مشہور ہی ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا. آدمی اپنے کو نہیں دیکھتا، دوسرے کو دیکھتا ہے. اپنے چہرے کے دھبے اس کو نظر نہیں آتے، اس کو آئینہ دکھانے کی ضرورت پڑتی. دوسروں کے چہرے کا معمولی سا داغ بھی نظر آ جاتا ہے. ایک انسانی صفت ہے، یہ خصوصیت ہے، ہوتا ہے ایسا. تو اس لیے فوراً یہ سوچنا چاہیے، اگر اس کو اپنے نقائص نظر نہیں آ رہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں آئینے کی ضرورت ہے. کوئی آئینہ دکھائے گا تو حقیقت سمجھ میں آئے گی. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مومن کا آئینہ ہے. ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھتا ہے، اگر اس میں اس کو کوئی نقص نظر آتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ نقص اس کا نہیں ہے، نقص میرا ہے. وہ میرا آئینہ ہے، مجھے اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آ رہا ہے، مجھے اپنی خامی اس کے اندر نظر آ رہی. وہ خامی اس کی نہیں ہے، وہ خامی در حقیقت میری ہے. یہ
مزاج ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی جو کثرت فرمائی ہے اس میں امت کو یہ بات سکھائی ہے کہ کوئی کتنا ہی مقام پر پہنچ جائے، بلند مقام ہو جائے، لیکن وہ یہ نہ بھولے کہ وہ انسان ہے اور خطا و نسیان سے مرکب ہے، غلطیاں اس سے ہوتی ہیں اور ہوں گی۔ تو اگر کوئی اپنے کو پاک سمجھتا ہے غلطیوں سے تو گویا کہ وہ راستے سے ہٹ رہا۔ عن الاغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دل پر بھی ایک پردہ سا آ جاتا ہے اور میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہاں بھی وہی بات، آپ جس کو پردہ فرما رہے ہیں وہ آپ کے مقام بلند کے اعتبار سے، جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی تو برائیاں شمار ہوتی۔ اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت آخری بلند ترین مقام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرما رہے ہیں کہ میرے دل پر کبھی ایک غبار سا آ جاتا ہے، وہ آپ کے اس مقام بلند کے اعتبار سے ہے، ورنہ ہو ہم لوگوں کے اعتبار سے تو عین رحمت ایسی وہ بلند چیز ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے مقام کے اعتبار سے وہ گویا کہ آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں، میرا بھی حال یہ ہے کہ میرے دل پر بھی ایک طرح کا غبار سا آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی امت کو گویا کہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے کو بہت پرے مت سمجھو، میں جب یہ کہہ رہا ہوں تم سے کہ میرے دل پر غبار آ جاتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں، تو اب تمہیں خود سوچنا چاہیے کہ یہاں دلوں پر غبار کیا، نہ جانے کیا کیا آندھیاں چلتی ہیں اور کیسے کیسے کیچڑ میں وہ دل ایسا دب جاتا ہے کہ وہ دل نہیں رہ جاتا، بلکہ لگتا ہے کہ گندگی کا ایک پوٹ ہے، ایک ٹکڑا ہے گندگی کا۔ تو کتنی ضرورت ہے ہم لوگوں کو استغفار کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی۔ صبح سے شام تک ہم غلطیاں کرتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں غلطیاں کرتے ہیں۔ ہماری نیکیاں بھی غلطیوں سے خالی نہیں ہوتی، ہماری نمازوں کا بھی حال سب جانتے ہیں کہ نیت باندھتے ہی نہ جانے کہاں کہاں دماغ جاتا ہے۔ بلکہ اکثر یہ بات آتی ہے کہ نیت باندھنے کے بعد بعض مرتبہ ایسے خیالات آتے ہیں جو باہر بھی نہیں آتے، اور بعض مرتبہ تو نامناسب خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، سب نماز میں ہوتا ہے۔ تو ہماری نیکیوں کا تو حال یہ، اور اس کے بعد آدمی سوچے کہ ہم تو بہت پرے ہیں، پاک صاف ہیں، تو یہ اپنی ہلاکت کے سوا اور کیا ہے۔ آدمی تو ہمیشہ اپنے کو سمجھے کہ ہمارا تو ہر عمل نقص سے بھرا ہوا، کوئی عمل نقص سے خالی نہیں، نہ ہماری تلاوت نقص سے خالی، اور نہ ہماری نمازیں نقص سے خالی، اور نہ ہمارا صدقہ اور خیرات نقص سے خالی۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں شیطان آ کر ڈنک مار کے چلا جاتا ہے، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ شیطان نے ڈنک مار دیا اور ہمارا عمل کھوٹا کر دیا، اور ہم بڑے مست ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ہم نے تو آج تیر مارا، ہم نے تو آج اتنا کام کر لیا، اتنا تلاوت کر لی، اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنی خیرات کر دی۔ یہ خیال نہیں ہوا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اس میں کہاں کہاں شیطان نے ڈنک مارا اور اپنا زہر پھیلایا۔ تو ہمیں تو ہر وقت استغفار کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہمیں سلوک کرنا چاہیے، جو حق ہے، اخلاق کی جو بلندی ہمارے اندر ہونی چاہیے، کہاں کہاں نقص ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو یہ ہے کہ دشمن کو گلے لگاتے ہیں، جو شہید کرنے کے لیے آتا ہے اس کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ مثال ایک کوئی ہو تو کہی جائے تو پوری زندگی کی ایک تصویر ہے ہمارے سامنے ہے، اور اس کی شہادت قرآن مجید دیتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اس حیثیت سے اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو سوائے بد اخلاقی کا کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمارے مزاج کے خلاف ذرا سے کوئی بات ہو جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، اور بڑے بڑے نیک اور بڑے بڑے بعض مرتبہ دینداروں کا حال یہ ہوتا ہے۔ یہ قصہ جو اس دن آیا تھا، ایک بڑے بزرگ حقائق و معارف بیان کر رہے تھے، اور
ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہوئی تو بس آپے سے باہر ہو گئے. وہ ایسے کسی خاندان کے تھے جو بڑے مضبوط و توانا سمجھے جاتے ہیں لوگ، جیسے خان لوگ اپنے کو بہت ماشاءاللہ مضبوط سمجھتے ہیں. تو کسی نے آ کر کہہ دیا کہ فلاں برادری کے لوگوں نے خانوں کو پیٹ دیا، تو سارے حقائق کو مارے بھول گئے کہ ارے ہو سکتا ہے کہ خان پیٹ جائے، تف ایسے خانوں پر. اب یہ ظاہر ہے مزاج میں آدمی توازن قائم رکھے، اعتدال قائم رکھے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں تو دیکھیے تو کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور کہاں کہاں ہوتی ہیں. ایک طرف لگتا ہے کہ آسمان کی بلندی پر ہے، دوسری طرف لگتا ہے کہ زمین کی پستی پر. تو کہاں آدمی اپنے کو بہت بلند سمجھنے لگے اور اترانے لگے اور یہ خیال ہونے لگے کہ ہم تو اب ماشاءاللہ ایسی زندگی ہماری ہو گئی کہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے استغفار وغیرہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دے دیا کہ جب ہمیں ضرورت ہے، ہم استغفار کر رہے ہیں، تو پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے. یہ تو عبدیت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. آدمی کو اپنا گناہ، اپنے کو ناقص سمجھتا ہے، گناہ گار سمجھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ کے قرب، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کا ایک ذریعہ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک مجلس میں ہم شمار کرتے تھے تو یہ استغفار کے کلمات آپ 100 مرتبہ کہتے تھے. چھوٹا استغفار نہیں، استغفر اللہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لی اور ہم نے سمجھا کہ حق تو ادا ہو گیا. آپ یہ کلمات فرماتے تھے ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے کہ بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا. تو ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار فرما رہے. اور یہ باقاعدہ پوری دعا ہے. استغفار کا یہ استغفار کے لیے پورا ایک کلمہ ہے جو ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں. بہت سے کلمات ہیں، رب اغفر لی وارحمنی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. یہ بھی اس میں شامل ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے ادا فرما دیں. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اپنے بندوں کے لیے جن سے رات و دن گناہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ صبح ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ صبح کا گناہ گار توبہ کرے. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کھلی ہوئی ہے، اس کے دروازے مغفرت و توبہ کے کھلے ہوئے ہیں. آدمی غلطی کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. غلطی کرنے کے بعد توبہ اس غلطی کو ایسا مٹا دیتی ہے جیسے غلطی تھی ہی نہیں. معاف کر دینے کے جو معنی ہیں عربی میں، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی عفا کے معنی مٹا دینے کے، صاف کر دینے کے. ایک دھبا بھی نہیں بچتا، ایک داغ بھی باقی نہیں بچتا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس توبہ و استغفار کے نتیجے میں اگر کہیں گرد و غبار پہلے کا لگا ہوا بھی ہے تو وہ بھی صاف ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کوئی شیشہ ہے شفاف آپ کے گھر میں، اب کئی روز ہو گئے، 2 دن 3 دن صفائی نہیں ہوئی. اب اس کے اوپر اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو بڑے اہتمام سے بھی اس کو صاف کیا جاتا ہے. اب جب وہ صاف کیا جاتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو کچھ تھوڑی بہت گندگی لگ بھی گئی تھی وہ بھی غائب ہو جاتی ہے اور شیشے چمکنے لگتا. یہ ہے توبہ. ایک گناہ اگر ہوتا ہے اور آدمی اس پر ندامت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور روتا ہے دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرتے ہی ہیں. جو اور داغ دھبے کچھ تھوڑے بہت لگ گئے ہیں، پورا کا پورا دل اللہ صاف کرے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے. تو یہ ضرورت تو ہمیں ہر وقت ہے آدمی توبہ استغفار کرتا رہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ رات و دن اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. ہاتھ پھیلانے کا کیا مطلب ہے
گویا کہ وہ دروازے کھول دیتا ہے کہ آؤ آ جاؤ، اگر توبہ تم کرتے ہو، تم سے غلطی ہوئی، ہم معاف کر دیں گے۔ اسی لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی استغفار کی تسبیح آدمی صبح بھی پڑھ لے، شام بھی پڑھ لے۔ صبح پڑھ لے تو شام کی غلطیاں صاف ہو جائیں گی، اور شام کو پڑھ لے گا تو صبح کی غلطیاں صاف ہو جائیں گی۔ تو یہ صبح شام کی جو تسبیحات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر آدمی ایک مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک، کم از کم دوسرے وقت میں 2-4 دفعہ ہی پڑھ لیں، استغفار کی نیت ہی سے پڑھ لے، ایک ہی مرتبہ 2 مرتبہ کہ بھائی اب رات کا وقت ہو گیا، صبح تو ہم نے تسبیح کر لی تھی، اب رات کا وقت ہو گیا، یا اللہ جو کچھ دن بھر کی غلطیاں ہیں ان کو بھی معاف فرما۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر سونے سے پہلے آدمی 3 مرتبہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے سارے دن بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا مشکل ہے بھائی، دن میں اپنی استغفار کی تسبیح پوری کر لی ہے، اب رات کو سوتے وقت کم از کم آدمی 3 مرتبہ یہ کلمات استغفار کے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور چونکہ استغفار ہے یہ اور توبہ بھی ہے اس میں، تو کیا بعید ہے کہ جو ہر طرح کے بڑے چھوٹے گناہ ہوئے اللہ سب معاف کر دے۔ توبہ ہے نا یہ ندامت کے ساتھ، یہ نہیں کہ زبان کا صرف لقلقہ رہ جائے، زبان سے آدمی کہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن جب استحضار نیت کے ساتھ آدمی پڑھے گا اور یہ خیال ہوگا کہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کو معاف فرما دے، اور توبہ کی وہ شرائط گزر چکی، ندامت بھی ہو، نہ کرنے کا چھوڑ بھی دے اس گناہ کو، اور نہ کرنے کا عزم، یہ 3 بنیادی چیزیں۔ اور اگر اللہ کے بندوں کا حق ہے تو ادا کیا جائے۔ اب رات کو خیال آیا کہ ہاں ہم نے آج دکان میں غلطی کر دی تھوڑی سی، ایک آدمی آیا تھا کپڑا لینے کے لیے، ہم نے دیا کپڑا اس کو، اس میں تھوڑا سا کپڑا کٹا ہوا تھا اور ہم نے اس کو بتایا نہیں تو غلط ہو گیا۔ اب اس کا خیال رات کو بے چین کیے ہوئے کہ اللہ معاف کر دے، کل ہی ہم اس سے معاملہ صاف کر لیں۔ اور صبح ہی وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کو پکڑا کہ بھائی کپڑا تمہیں دیا تھا ہم نے، اس میں تھوڑا سا کپڑا کٹا ہوا تھا، تو یا تو واپس کر دو اور یا پیسے کم کر دو، جیسا تمہاری چاہے وہ کر لو۔ یہ اسلام کے احکامات ہیں اور یہ ان کا تقاضا۔ اور یہ دیکھیے، یہ جو ملیشیا اور انڈونیشیا ہے، یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور انڈونیشیا میں تو مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد ہے دنیا میں، ملک کے اعتبار سے دیکھیے آپ، تو وہاں جو اسلام پھیلا ہے اس کی تاریخ ہی یہی ہے کہ مسلمان تاجر کپڑا فروش آیا، اور وہاں جو بادشاہ تھا، بڑا تاجر تھا وہ، اس بادشاہ نے اس سے کپڑے خریدے۔ اچانک بعد میں اس کو خیال ہوا، نہیں دے دیا اس نے، بعد میں خیال آیا کہ ایک تھان اس میں کچھ اس میں نقص ہے، وہ غالباً چلا گیا تھا۔ جب واپس آیا تو پھر اس کے یہاں گیا اور جا کر اس نے کہا کہ حضور جو میں نے آپ کو کپڑا دیا تھا اس میں ایک تھان صحیح نہیں، مجھے یاد نہیں تھا، وہ سب ساتھ رکھے ہوئے تھے، میں نے دے دیا، تو یا تو آپ واپس کر دیجئے یا پیسہ کم کر لیجئے۔ تو وہ منہ دیکھنے لگا اس کہ دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کیا؟ بزنس مین تو چالاکی کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے اس پر کہ ہم نے پھٹا نوٹ چلا دیا۔ ارے بھیا پھٹا نوٹ تم نے یہاں دنیا میں چلا دیا، آخرت میں کیا چلاؤ گے؟ وہاں تو نہیں چلے گا۔ لیکن جب ایمان ہوتا ہے تو پھر آدمی کا دماغ یہ نہیں کام کرتا ہے کہ پھٹا نوٹ چلا دیا، ٹھگ لیا۔ ارے 100 روپے کی چیز تھی، ٹھیک کر دیا اس کو، 50 روپے میں لے آئے، بہت ثواب کا کام کیا تم نے۔ یہ تو گناہ کے کام ہیں، تمہیں پتا تھا کہ یہ چیز 100 روپے کی ہے، اس کے بعد تم دھوکہ دے کر 50 روپے میں خرید کے لا رہے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اور 100 روپے کی چیز تم اگر 200 میں بیچ رہے ہو تو یہ بھی کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہا۔ وہ مسلمان تاجر تھا، اس نے جب یہ کہا تو اس کا ایسا اثر پڑا، اس نے کہا یہ تم میں سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایسا ہوتا نہیں، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میرا مذہب ہم کو ہی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اب اس کو بس موقع مل گیا، اس نے کہا اسلام کیا ہے بھائی، ہمیں بتاؤ یہ کیسا مذہب ہے۔ اس نے جو پورا اس کی وضاحت پوری کی تو وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ اور جب بادشاہ مسلمان ہوا، اس زمانے کا دستور تھا کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ تو بادشاہوں کے دین پر ہوتے تھے، بادشاہ مسلمان ہو گیا، وہ سب کے سب جتنے لوگ تھے وہاں سب ایک وقت میں مسلمان ہو، پورا ملک مسلمان ہو۔ تو یہ واقعات اسلام کی تاریخ کے، اور یہ ہمارے بعض علماء کے واقعات ہیں، تاجر ہیں، کپڑے کے تاجر ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ چادر فروخت کرنے کے لیے گئے ہیں، اور وہ جو خریدنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 700 درہم کی چادر ہے، بڑی قیمتی، اور وہ کہتے ہیں نہیں 700 کی نہیں ہے، 500 کی ہے بس۔ وہ کہتا ہے نہیں 700 کی ہے، میں 700 دے رہا ہوں، آپ مجھے دے دیجیے۔ کہنے میں 700 کی کیسے دے دوں، 700 کی ہے ہی نہیں۔
500 کی لینا ہو تو لے لو۔ اب الٹی بات ہے، آج کے اس دور میں کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا؟ اور ایسا بھی ہوا کہ اگر وہ مہنگی بیچ کر آ بھی گئے تو اب خلش اندر ایسی پیدا ہوئی، بے چینی ایسے پیدا ہوئی کہ دوبارہ جا کر کہہ رہے ہیں بھائی تو نے پیسے زیادہ دے دیے، یہ ہے نہیں چادر اتنے کی، یہ لو 200 درہم واپس لو۔ یہ اسلام کے اخلاق ایسے ہیں کہ اگر ان اخلاق کے ساتھ ہم اس ملک میں اور دنیا میں رہے ہوتے تو کیا کچھ اور نظر آتا جو ہم کو نظر آ رہا ہے؟ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی تو ہم نے خود ماری۔ تو ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، تو یہ زندگی کا رخ ہی کچھ اور ہو جائے۔ لیکن ہماری توجہ نہ جائے دنیا میں کہاں کن باتوں، ایسی مادی زندگی ہے کہ سوائے اپنے فائدے کے وہ الٹا ہو سیدھا ہو کچھ بھی ہو ہمیں وہی نظر آتا ہے، باقی ہمیں کوئی آخرت کے بارے میں تصور نہیں ہوتا کہ وہاں ہمیں جو ملنا ہے، وہاں کا جو فائدہ ہے وہ کہاں سے ہم کو حاصل ہو۔ یہ اگر ہمارے اندر مزاج بن جائے، آخرت کی جواب دہی کا احساس، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں تقویٰ کہا ہے، ہمیں روزے دیے گئے اسی لیے کہ تقوی کا یہ مزاج بنے۔ آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے جو کہ جائز ہے، تو گویا کہ اب یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ناجائز ہیں ان کو کیسے اللہ کے لیے آدمی نہیں چھوڑے گا۔ جب کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے تو ناجائز چیزیں کیسے نہیں چھوڑے گا؟ یہ مزاج اگر بن گیا ہمارا رمضان میں اور روزوں نے یہ ہمارا مزاج بنایا تو یقیناً یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور گویا کہ رمضان ہمارا کامیاب گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، کہتے ہیں کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے کسی اس میں پھکنی پہ رکھ دو اور پھر پھکنی نکالو تو پھر وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ ویسے ہی ہمارا مزاج ہے کہ وہ ٹیڑھا ہی ٹیڑھا رہتا ہے، سیدھے ہی نہیں ہوتا آسانی سے۔ لیکن اللہ نے نظام ہمارا کتے کی دم کی طرح نہیں بنایا ہے، ہمارا اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ ہم چاہیں گے تو ہو سکتا ہے، وہاں مسئلہ نہیں چاہیں گے ہوگا نہیں ہوگا وہ الگ مسئلہ، لیکن یہاں اللہ نے ہمیں کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا جو ہمارے اختیار سے باہر، سب ہمارے اختیار میں ہے، اس کی تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر۔ اللہ نے ایمان کا ہمیں مکلف کیا ہے وہ ایمان جو بالغیب ہو، جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف کیا ہے کہ اس کے نبیوں سے ہمیں وہ چیزیں معلوم ہوئی، ہم مانتے ہیں۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبیوں نے ہمیں بتایا، سچوں نے بتایا۔ اللہ نے ہمیں یہ عقل دی کہ ہم اس پر غور کریں کہ یہ ساری دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ چاند سورج اور ستارے اور یہ پودوں کا اگنا اور اعلیٰ قسم کے پھلوں کا اس میں پیدا ہونا اور اس میں مختلف قسم کے مزے اور اس میں خوشبوئیں اور یہ رنگ، یہ زمین جو بنجر سی نظر آتی ہے، کڑوی، چک کے دیکھو مٹی کو کیسی کڑوی اور کیسی بکچی سی ہے، اور اس میں گوبر ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد کیا پیدا ہوتا ہے؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ یہ چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ بات کہی کہ دیکھو اللہ کیسے پودے اگاتا ہے، کیسے سبز شاداب درخت، اس میں کیسے خوبصورت قسم کے پھل، کیسے خوشبودار اور میٹھے، یہ کہاں سے مٹھاس آ رہی؟ کہیں زمین کھود کے دیکھو شکر کے بورے پڑے ہوئے ہیں کیا وہاں؟ اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، ہمارے جسم کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ آدمی تحقیق کرنے پر آتا ہے تو کہتا ہاں کھانا ہضم ہو جاتا ہے، کیسے ہضم ہو جاتا ہے؟ منہ سے آدمی اندر لے جاتا ہے، اس کے بعد وہ معدے میں جاتا ہے، اس کے بعد آنتوں کا ایک سلسلہ ہے، اس کا نظام ہے، ایک آنت میں جاتا ہے، دوسری آنت میں جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ کچھ حصہ خون بن جاتا ہے، کچھ فضلہ بن جاتا ہے، کچھ اور جو جسم کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی پوچھے کہ آخر یہ کیسے ہوتا ہے؟ مشین چل رہی ہے، ایک دھرے سے دوسرا دھرا جڑا ہوا ہے، لیکن آخری جو دھرا ہے وہ کون چلا رہا ہے؟ آدمی اگر غور کرے تو مجبور ہے اس بات پر کہ وہ کہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ انہ الحق، آدمی مجبور ہے کہنے پر، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہ انہ الحق۔
کہ ہم آفاق میں اور خود جان کے اندر، جسم کے اندر نشانیاں ایسی ہم نے رکھ دی ہیں کہ اگر وہ دیکھے انسان تو مجبور ہے کہنے پر کہ وہ ایک حق ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو قدرت تو اللہ دکھاتا، لیکن اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم بغیر دیکھے، بن دیکھے اس لیے مانتے ہیں کہ جب اللہ پر ہم نے یقین کر لیا تب اس کے نبیوں کو ماننا اور اسے جو باتیں بھی فرمائیں ان کو ماننا، یہ گویا کہ اس ایمان کا تقاضا ہے، اس ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہ جو بن دیکھے ماننے والی بات ہے وہ ہے، آدمی غلطی کر رہا ہے توبہ کر، گناہ ہو رہے ہیں توبہ کر۔ کب تک یہ اجازت ہے اس کو توبہ کرنے کی؟ جب تک کہ سکرات کا عالم طاری نہ ہو جائے۔ جب سکرات کا عالم طاری ہو گیا اور موت کے فرشتے نظر آنے لگے اور جنت و دوزخ کے مناظر سامنے لے آئے گئے، اب اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اب معافی کا سلسلہ ختم، اب دروازہ بند۔ ما لم یغرغر کی قید ہے کہ جب تک کہ سکرات طاری نہ ہو جائیں اس وقت تک معافی ہے۔ لیکن اب جب مناظر سامنے آ گئے، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں۔ اب نہیں مانے گا تو کیا کرے گا؟ جھک مار کے مانے گا۔ لیکن یہ ماننا معتبر نہیں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرعون نے بھی جب غرق ہونے لگا اور جنت وہ دوزخ نظر آنے لگی آنکھوں کے سامنے تو کہنے لگا کہ ہم تو مانتے ہیں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اب کہتا ہے زمین میں پہلے بگاڑ کرتا رہا، اب یہ تیرا ایمان معتبر نہیں۔ وہ سکرات کا عالم شروع ہو چکا تھا۔ اسی طرح توبہ میں جب تک کہ ہمارا دماغ حاضر ہے، دنیا میں ہم موجود ہیں اور وہ چیزیں جو ان کو ہمیں بن دیکھے ماننا ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آئی ہیں تو اس وقت توبہ قبول ہے۔ اور جب وہ آنکھوں کے سامنے آنے لگی، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا بندہ ہوتا ہے، جنت سامنے لائی جاتی ہے، میاں کہو چلو گے اس میں؟ اب ظاہر ہے جیسے ایک پرندہ پنجرے میں پھڑپھڑاتا ہے، اسی طرح اس کی روح پھڑپھڑانے لگتی ہے کہ یا اللہ جلدی سے لے چل، جلدی سے، اب یہاں 1 منٹ رہنا مشکل۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ کوئی گناہگار ہوتا ہے، کافر و مشرک ہوتا ہے تو دوسرے مناظر ہوتے ہیں، ان مناظر کے سامنے آنے کے بعد بھی توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے توبہ قبول نہیں۔ اسی طرح جیسے حدیث میں آتا ہے، اس میں آگے شاید ہوگی روایت کہ جب سورج جب مغرب سے نکل آئے اس کے بعد بھی توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ یہ علامت ہے قیامت کی، کھلی ہوئی علامت۔ اب تو ابھی دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اب تو بالکل گویا قیامت آ ہی گئی، کہاں سورج نکلتا تھا، کہاں سے؟ مشرق سے، اور وہ نکل رہا ہے مغرب سے۔ اور ظاہر ہے اب یہ ایسی چیز ہے کہ کھلی ہوئی چیز، اب اس کے بعد کوئی کہ یا اللہ ہم سمجھ گئے کہ قیامت آنی ہے، برحق ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کو معاف کر دیں، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تو اب اس کے بعد والا جو ایمان ہے وہ معتبر نہیں۔ ایمان بن دیکھے معتبر ہے۔ ہمارے نبی آئے، اللہ کہے گا ہمارے نبی آئے، انہوں نے تمہیں سب بتایا، تم نے مان کر نہیں دیا، اب تم سب دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، تو یہ ماننا معتبر نہیں۔ کون سا ماننا معتبر ہے؟ جو آدمی بن دیکھے مانے، اللہ کے نبیوں کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے مانے۔ آپ نے فرما دیا ہم مانتے ہیں، ہمارے دماغ میں آئے تو مانتے ہیں، دماغ میں نہ آئے تو مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دماغ کی خرابی ہو سکتی ہے۔ آدمی کی عقلیں تو الگ الگ ہوتی ہیں نا، ایک آدمی کو ایک بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور دوسرے کو یہ بات سمجھ ہی بھی نہیں آتی۔ ایک آدمی ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرا آدمی اس کو انتہائی برا اور خسیس سمجھتا ہے۔ تو انسان کی عقلوں کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کے حکموں کا اعتبار، اس کی وحی کا اعتبار ہے، جو اس نے زمین پر وحی آسمان سے اتاری اپنے نبیوں کے ذریعے سے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے جو کہا گیا وہ ہمیں ماننا ہے۔ یہ ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب کا ہی اعتبار ہے۔ سورہ بقرہ کی بالکل شروع میں یہ بات کہہ دی گئی ہے، یؤمنون بالغیب، جو غیب کو مانتے ہیں، بن دیکھے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اور تمام چیزوں کو بن دیکھے مانتے ہیں جن کو اللہ نے بتا دیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے کہ حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں، دوزخ دیکھی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس لیے ہم اس کو یقین کے ساتھ مانتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، دماغ میں کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ بات سب کے ساتھ ہوتی ہے، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ شبہات پیدا کرتا ہے۔ ارے پتہ نہیں قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ نہیں آیا،
واقعی جنت ہے کہ نہیں، دوزخ ہے کہ نہیں. ایسی صورتحال میں آدمی اپنی اس سوچ کا دروازہ بند کر دے اور یہ سوچ لے، سمجھ لے، اس کا یقین کر لے کہ نبیوں نے بتایا ہے، یہ حق ہے، ہمارے دماغ میں آیا نہ ہے، بھئی ہم مانتے ہیں، اور جو دل ہماری طرح کی الٹی سی باتیں کر رہا ہے ہم اسے توبہ کرتے ہیں، ہم وسوسوں سے توبہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان تو یہ سب وسوسے ڈالتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شروع کہاں سے کرتا ہے؟ یہ چیز اللہ نے پیدا کی، آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، چاند سورج اللہ نے پیدا کی، اور جاتے جاتے پھر کہاں پہنچتا ہے؟ اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بس وہاں آدمی کھٹک اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. فوراً سوچنا چاہیے اس کو کہ اس کو کون پیدا کرے گا؟ وہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، ہر چیز اس نے بنائی، تو اس کو کون پیدا کرے گا؟ اس طرح کے وسوسے لوگ ڈالتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی ملحد تھا، اس نے کہا کہ آپ سے ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے سوالات ہوں تاکہ بات صاف ہو جائے. اچھی بات ہے، فلاں جگہ ہم لوگ آ جائیں گے، وہاں سوال کر لینا. کب آنا ہے؟ فلاں وقت آنا ہے. اچھی بات. امام صاحب تاخیر سے گئے، برہم ہو گیا دیکھتے ہی کہ آپ نے وقت کی تو پابندی کی نہیں، آپ اتنی دیر سے آئیں. اس میں اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ یہ سب دنیا خود بخود بن گئی ہے، یہ بیکار کی باتیں جو کہتے ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ سب خود بخود ہو گیا، اپنی ایک ترتیب کے ساتھ ہو گیا. اور دوسرے کو کہتا تھا، ایک سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ سے پہلے کیا ہے بھائی؟ فلاں سے پہلے فلاں چیز ہے، فلاں سے پہلے فلاں چیز ہے، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ جو آدمی کے دماغ میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں. اور ایک بات اس کی یہ تھی کہ اللہ کا منہ کدھر ہے؟ اب امام صاحب جب دیر سے پہنچے تو بہت برہم ہوا. تو امام صاحب نے کہا ارے بھائی عجیب قصہ آج ہوا. ہم راستے میں جہاں سے آ رہے تھے نہر پڑتی تھی، وہاں پہنچے اتفاق سے کشتی نہیں تھی، ملا کہیں چلا گیا ہو. اب ہم بڑے پریشان کہ کیسے پار کریں. سوچ ہی رہے تھے کھڑے، دیکھا ایک درخت بہت زبردست قسم کا تھا، ایک دم سے وہ پھٹا اور اسے پٹھے نکل آئے. اور پٹھے نکلنے کے بعد دیکھا کہ ایک دم سے کشتی بن گئی. اور کشتی جب بن گئی تو ہم آ گئے، دیر ہو گئی اس میں. کیا بیکار کی باتیں کرتے ہیں؟ کہ یہی ہوتا ہے. کہیں تم اس بات کو تو مانتے نہیں کہ ایک درخت سے ایک کشتی نہیں بن سکتی، خود بخود کوئی بنانے والا ہے. اور یہ تمہیں یہ سب نظر آ رہا ہے، یہ خود بخود بن گیا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں. ایک دم سے خاموش ہو گیا. جب اس کو نہیں مانتے کہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تو یہ سورج، چاند، ستارے، درخت، پودے یہ سب خود بخود بن گئے، کوئی پیدا کرنے والا بنانے والا نہیں. اب جو اس کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ کا منہ کدھر ہے، امام صاحب نے کہا چراغ منگاؤ. چراغ منگایا گیا. کہا اس کا منہ کدھر ہے؟ اس نے کہا اس کا منہ کدھر ہے؟ اس کا کوئی منہ نہیں ہے، روشنی ہے چاروں طرف پھیل رہی. کیا وہ بھی روشنی ہے؟ اس کا منہ کدھر ہی نہیں، سب طرف منہ ہے، سب جانتا ہے وہ. اب اس نے تیسرا سوال یہ کیا اللہ سے پہلے کیا؟ تو امام صاحب نے اسے الٹی گنتی کروا دی. 6 سے پہلے 5، 5 سے پہلے 4، 4 سے پہلے 3، 3 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1، 1 سے پہلے. کہ یہ آخری گنتی ہے، اس کے پہلے کیا کچھ نہیں؟ کیا وہ بھی 1 ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں. خیر عقلی جوابات ہوتے ہیں، بعض لوگ مطمئن ہوتے ہیں اس سے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی قدرت پر یقین ہو، اور یہ آدمی سمجھ لے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہم کو ماننا ہے. اصل ماننا یاد رکھیے، اصل جاننا نہیں ہے. بہت سے لوگ دھوکے میں سمجھتے ہیں اصل جاننا ہے. اصل جاننا نہیں، اصل ماننا ہے. آدمی اگر بعض مرتبہ نہیں بھی جان رہا ہے لیکن بتانے پر مان رہا ہے، بس اس کے نجات کے لیے کافی. یہودیوں کا حال کیا تھا؟ 2-3 یہودی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے ہاں یہ ہیں تو نبی ہی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. آپ نے کہا جب تم یقین کرتے ہو کہ میں نبی ہوں تو مانتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں مانیں گے نہیں. اور قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن نہیں مانتے. تو جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ضروری. اگر آدمی جانتا ہے لیکن نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہے. لیکن نہیں جانتا، بتائی جا رہی یہ بات تو مان لیتا ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ ایمان والا ہے.
تو آدمی بعض مرتبہ ایسی باتیں دماغ میں آئے تو کہے ہم تو بس مانتے ہیں، ہمارے نبی نے بتایا، ہم مانتے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس یہ اس کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے، یا ایسے ہی کسی بڑے عالم اور صاحب عقل کا، کہ وہ آخری وقت آیا، شیطان نے آ کے کام شروع کیا۔ وہ بڑے فلسفے کے امام اور بڑے معقولی عالم، ساری چیزیں ان کے سامنے، اب اس نے دلیلیں دینی شروع کی شیطان نے۔ اب انہوں نے دلیلیں کاٹنی شروع کی۔ وہ دلیل دے رہا تھا کہ اللہ نہیں ہے، وہ دلیل دے دے کہ کاٹ رہے تھے، تم کیسی بات کرتے ہو، غلط کہتے ہو، اللہ ہے۔ اب اس میں پریشان ہو گئے، آخری وقت تھا، کمزوری بھی تھی، بس اللہ نے توفیق، ان کی شیخ تھے شیخ نجم الدین کبریٰ، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، ہمارے نبی نے بتا دیا بس قصہ تمام۔ انہوں نے بس کہا کہ نہیں، میں دلائل نہیں چاہتا تم سے، ہمارے نبی نے بتایا ہے اس لیے ہم مانتے ہیں۔ اسی لیے کہتے تھے بعض بڑے علماء کہ جی چاہتا ہے کہ فلاں گاؤں کی بڑھیا کے ایمان پر ہمارا بھی خاتمہ ہو، ان دلائل کے چکر میں آدمی زیادہ پڑے گا تو شیطان کے پاس تو بڑا عاقل اور صاحب علم ہے، اس کے پاس کوئی کمی علم کی تھوڑی ہے، اس کے بعد تم سے زیادہ دلائل ہیں۔ لیکن ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے بتایا، ایک مرتبہ جب نبی کو ہم نے مان لیا تو معاملہ ختم۔ جیسے معراج کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مشرک نے آ کر کہا، اس وقت تک ان کو پتہ نہیں تھا معراج کا، آ کر کہا اس نے، بتاؤ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آسمان پہ جاتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں تو مانو گے ایسی بات؟ بالکل نہیں، کوئی ماننے کی بات ہے۔ کہا تمہارے نبی نے کہا ہے، کہا انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے۔ ہم نے جب یہ مان لیا کہ فرشتہ 3 دفعہ آ کر جا سکتا ہے تو اگر ایک مرتبہ وہ چلے گئے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ یہ اصل ایمان والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔